9ویں تراویح میں 11واں پارہ مکمل اور 12ویں پارے کا پہلا رکوع پڑھا جائے گا۔ سورہ توبہ کے بقیہ حصے میں ان منافقین کا ذکر کیا گیا جو غزوہ تبوک پر ساتھ نہ گئے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آئے تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر حیلے بہانے پیش کرنے لگے۔ اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے بتا دیا کہ اے محبوب ان کی کسی عذر کو قبول نہ کریں، یہ اپنا اعتبار کھو چکے ہیں۔ اب ان کا طرز عمل بتائے گا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں مقبول ہو سکتے ہیں یا نہیں۔ پھر منافقین کے اس طرز عمل کا ذکر کیا گیا۔ فرمایا گیا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو یہ بات انہیں بڑی بوجھ لگتی ہے۔ فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی حدوں سے واقف نہیں ہیں۔ پھر ان بدوی قبائل کا ذکر کیا گیا کہ جو مدینہ سے دور تھے، ہر وقت حضور کی بارگاہ میں نہیں رہتے تھے، لیکن اس کے باوجود اسلام پر استقامت اختیار کی، اللہ اور اس کے رسول پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے تھے۔ تو فرمایا یہ ان کے یہی اعمال ہیں جو اللہ کے تقرب کے یہ مستحق بن چکے ہیں۔ پھر ان صحابہ کرام کا ذکر کیا گیا جو اسلام میں پہلے داخل ہوئے، انہیں سابقون الاولون کہا گیا، اور ان کا مقام اور مرتبہ بیان کیا گیا کہ اللہ کے ہاں ان کے بڑے درجات ہیں، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے والے ہیں اور جنت کے حقدار بھی یہی ہیں۔ فرمایا یہ اتنے عظیم لوگ ہیں جو ان کے نقش قدم پر چلے گا وہ بھی جنت کا مستحق بن جائے گا۔ پھر اس مسجد زرار کا ذکر کیا گیا جو ابو عامر فاسق اور اس کے ساتھیوں نے بنایا تھا، اور بظاہر اس کو اسلام کا مرکز بنایا، لیکن اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے بتایا کہ محبوب یہ اسلام کا مرکز نہیں بلکہ یہ کفر کی سازشوں کا مرکز ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اسے گرا دیا تھا۔ پھر آیت نمبر 111 میں عظیم معاہدے کا ذکر کیا گیا جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ فرمایا کہ اللہ نے اہل ایمان سے ان کے مال و جان کو خرید لیا ہے اور اس کے بدلے ان سے جنت کا وعدہ فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ وعدہ آج بھی قائم ہے، جو مومن اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں زندگی گزارے، فرمایا آج بھی وعدہ ہے کہ اللہ تمہاری جانوں کو خرید لیتا ہے اور تمہیں جنت عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان۔ سورہ توبہ کے آخر میں جہاد کی برکات انعامات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ تم جب جہاد کے لیے نکلتے ہو بھوک پیاس بھی برداشت کرتے ہو، جسمانی مشقت بھی اٹھاتے ہو، حتیٰ کہ جو تمہیں پسینہ آتا ہے یہ وہ سارے اعمال ہیں جو تمہارے بلندی درجات کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ آخری 2 آیات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ اپنی امت کے لیے پریشان ہونا ان الفاظ میں ذکر کیا، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ فرمایا تمہیں میں سے ہم نے رسول بھیجا ہے، ان کی شان یہ ہے کہ تم مشقت میں پڑتے ہو تو تمہارا ان کی طبیعت پر یہ چیز ناگوار گزرتی ہے، اور ان کی چاہت کیا ہے کہ تم سارے جہنم سے بچ جاؤ اور جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وہ مومنوں کے لیے بڑے ہی رؤوف بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں۔ پھر سورہ یونس میں عقیدہ توحید و رسالت کو اور آخرت کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا۔ قرآن معجزہ ہے، منزل من اللہ ہے، اس کا ذکر کیا گیا۔ حق و باطل کی کشمکش کا تاریخی پس منظر بیان کیا گیا۔ ہدایت کے حصول کے لیے بنیادی اصول اور ضابطے کو بڑی خوبصورتی سے بیان کیا۔ آیت نمبر 37 سے لے کر 40 تک پھر بتایا گیا کہ قرآن کلام الہی ہے اور یہ عظیم الشان کتاب ہے۔ بڑے خوبصورت دلائل یہاں بھی بیان کیے گئے۔ حضرت
حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایمان افروز واقعات بھی اسی سورہ میں نقل کیے گئے۔ حضرت یونس اور ان کی قوم کا تذکرہ کیا گیا اور بتایا گیا کہ دعوت حق کا کام بڑا ہی پرگٹھن ہوتا ہے۔ حوصلے پست کرنے کے لیے طاغوت ہر جانب سے حملہ آور ہو جاتا ہے، اور لیکن جو اہل حق ہوتے ہیں وہ ہمیشہ صبر کو اپنی ڈھال بناتے ہیں اور منزل کا تعین کر کے سفر جاری رکھتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی کشتی کا ذکر تفصیل کے ساتھ سورہ ہود کے اندر کیا گیا، جب اللہ رب العزت نے حضرت یونس علیہ السلام کو حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ کشتی بنائیں۔ جب وہ کشتی بنا رہے تھے تو ان کی قوم ان کا مذاق اڑا رہی تھی کہ بھائی صحرا میں کون کشتیاں بناتا ہے، پانی کہاں سے آئے گا، طرح طرح کی باتیں کرتے تھے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام بڑی سنجیدگی کے ساتھ ایک جملہ کہتے، فرماتے ہیں کہ ایک دن آئے گا کہ تم سارے مذاق بن جاؤ گے۔ پھر وہ منظر چشم فلک نے دیکھا کہ جتنا آباد حصہ تھا دنیا کا وہ سارا طوفان کی نظر ہو گیا، بچے وہی جو نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہو گئے۔ یہ سارے واقعات ہمارے لیے اس میں بہت غور و فکر کرنے کی بھی ضرورت ہے اور عبرت حاصل کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ اللہ کریم قرآن